کیا ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے فضائل ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ وہ فاروق اعظم جن کے اسلام لانے کے لیے رحمت عالم دعا کرے، اے اللہ اسلام کو غلبہ تب مل سکتا ہے جب فاروق اعظم اسلام میں داخل ہو جائے۔ تھوڑا سا ذکر آپ کا کر کے، چونکہ آج ابتدائی گفتگو ہے، کل محبت اہل بیت، پھر فضائل اہل بیت، پھر مناقب اہل بیت، اور پھر بتائیں گے کہ اہل بیت کس کس کو کہا جاتا ہے، اور پھر آگے امام علی مقام کا، اور پھر اس نورانی قافلے کا ذکر، آپ کی سیرت کا ذکر آ جائے گا۔ عمر، عربی زبان میں عمر کا کوئی معنی ہوگا۔ عمر کا معنی عمران سے ہے، مشتق، یہ عمران سے بنا ہے عمر۔ عمران کے دو معنی محدثین نے بیان کیے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ نے عمران کے دو معنی مشکات کی شرح میں بیان کیے۔ ایک معنی ہے آباد کرنا، دوسرا معنی ہے آباد ہونا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا، زندگی تو گزار رہے ہیں، دن اور رات تجارت کاروبار، کھاتے پیتے سوتے جاگتے بیٹھتے ہیں، لیکن ہیں بے آباد۔ اور جب اسلام میں آئے تو فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو آباد کر لیا۔ ایک معنی یہ ہے، اور اگر معنی ہو آباد ہو کرنا تو پھر مطلب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام میں نہیں آئے، اسلام ابھی تک آباد نہیں ہو رہا، جب ہی کلمہ پڑھا تو اسلام آباد ہو گیا۔ وہ فاروق اعظم جن کے اسلام لانے کی بشارت جبریل امین بھی دے، آسمان پر بھی جشن منایا جائے، زمین والے بھی نعرہ تکبیر بلند کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے 63 سال زندگی گزاری۔ حضور پاک کی زندگی 63 سال، صدیق اکبر کی زندگی 63 سال، حضرت فاروق اعظم کی عمر بھی 63 سال۔ 26 ذی الحجہ آپ پر ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر سے وار کیا۔ بدھ کا دن تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے۔ آپ کی بے شمار کرامات، بے شمار دینی خدمات، آپ نے جو دینی خدمات 10 سالہ خلافت کے دور میں سر انجام دی ہیں، 22,51,000 مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اس علاقے میں آپ نے اس دور حکومت میں بہت سارے نمایاں کارنامے سر انجام دیے، جن میں بہت سارے محکمے بنائے، پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، ڈاک کا نظام، چھونیاں، جیل خانہ، عدالتیں، یہ سارے آپ نے کام کیے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی صحابہ کرام کی اتفاق رائے سے 17 ہجری کو، ہجرت کا 17واں سال، یہ حضرت فاروق اعظم نے کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز کیا اور کہا کہ جب حضور پاک سرور انبیاء ہجرت کر کے آئے ہیں، اب اسلامی تاریخ اس تاریخ سے ہمیشہ شمار ہوتی رہے گی۔ مساجد کو بنایا، 5000 مسجدیں، 900 جامع مسجدیں تعمیر کروائیں، اور بہت سارے کام کیے، خطوط لکھے اور اسلام کی اشاعت کی۔ آپ کے دور حکومت میں اسلام بڑا پھیلا ہے، اور بالآخر آپ نے دنیا سے جانا ہی تھا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کی شہادت کی خبر پہلے دے دی تھی۔ کملی والے آقا اونٹ پہاڑ پہ تشریف لے گئے، جناب ابو بکر صدیق ساتھ ہے،
فاروق اعظم بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ جب یہ تین صاحب اور حضور پاک یہ اود پہاڑ کے اوپر چڑھے، وہ وجد میں آ گیا، حضور پاک نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی، فرمایا اسمت یا احدو، اے اود پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں۔ اپنے نبی ہونے کی خبر دی، ابو بکر کے صدیق ہونے کی بشارت دی، اور حضرت عثمان حضرت فاروق اعظم کے شہید ہونے کا بتایا۔ تو یہ آپ شہید تو تھے ہی، اس وقت آپ کی شہادت مقدر بن چکی جب حضور پاک نے فرما دیا آج 26 ذوالحجہ ہے، اور ابو لولو فیروز فجر کی نماز پر خنجر تیز کر کے زہر میں ڈبو کر آپ پر زہر کی پان چڑھا کر آپ پر حملہ آور ہوا، آپ کو برچ خنجر لگا، شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے خنجر سے وار کیا، 6 صحابی اس وقت مسجد نبوی میں شہید ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم چند دن یکم محرم الحرام ہفتہ یا اتوار کو بنتی ہے، بدھ کو آپ پر وار کیا گیا، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ 4 دن آپ رہے، اتوار کو آپ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ آپ نے اپنے لیے حضور پاک کے روضے میں جگہ طلب کی، پھر آپ کو وہ بھی دے دی گئی۔ صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھایا، حضرت علی مرتضیٰ نے شرکت کی۔ جمعے پہ میں نے یہ بات نہیں کی، سن لو، آپ کا جنازہ پڑھا دیا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم کے لیے دعائے برکت، درجات کی بلندی کی دعا کی۔ جنازے کے بعد صحابہ کرام نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا کا اہتمام کیا۔ جب دعا ہو گئی، صحابہ نے زیارت کی اور میت کو اٹھانے لگے۔ صحابی کہتے ہیں جو میت کو اٹھا رہے تھے، پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا زور سے دبایا۔ مطلب کیا تھا کہ جنازے کو ابھی رکھو، ابھی اٹھانا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ آنے والا کون ہے، تو بتاتے ہیں وہ آنے والا کوئی عام نہیں تھا، وہ حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ آگے بڑھے، چہرے سے پردہ ہٹایا، فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھا، پھر ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ پھر حسب معمول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے پڑوس میں رسول پاک کے حجرے میں دفن کر دیے گئے۔ ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے شہید ہو کے کامیاب ہو کے گئے ہیں۔ ان سے بھی جتنی ہماری محبت ہے، اس کا مرکزی نقطہ صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ، کہ یہ حضور سے محبت کرتے تھے، تو اس لیے ہم حضرت فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی بے شمار دینی ملی خدمات ہیں، ان کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا، یہ سرسری آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم آپ گلی میں جا رہے ہیں، حضور پاک کی آمد ہو رہی ہے، سیدنا امام حسین حضور کے کندھوں پر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادے کی کیا بات ہے، سواری بڑی اچھی ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا عمر اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی بڑا ہی اچھا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ سواری اچھی ہے کہ کیا مقام ہے، تو کملی والے نے جواب دیا سواری بھی اچھی ہے، سوار بھی بڑا ہی اچھا۔ تو یہ مقام بھی فاروق اعظم نے بتایا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔